الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستوں پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہودیوں کی خرافاتی کہانی بہت زیادہ زور و شور سے وائرل ہو رہی ہے اور بڑے بڑے یوٹیوبر اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عیسائی لوگوں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کو بہت بڑی جیت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ خرافاتی کہانی کیا ہے کہ 5 سرخ گائے، 5 بچھڑے جو بالکل سرخ قسم کے ہو، یہودی ان کو لائیں گے اور ان کی قربانی دیں گے اور اس کے خون اور گوشت کو جلائیں گے اور اس کی راکھ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے اور اس کی راکھ سے ان کے یہودی علماء اور یہودی ربی جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گے، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائے گے۔ پھر اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی، مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ ساری خرافاتی کہانی بہت زیادہ زور و شور سے وائرل ہو رہی ہے، مگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہودی گائے کی قربانی کو کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوگے۔ دوستوں پچھلے 2000 سالوں سے یہودی سرخ گائےوں کی تلاش میں تھے اور اب پتہ چلا ہے کہ ان کو 1.5 سال 2 سال پہلے یہ گائے مل چکی ہے۔ یہاں تک کہ فلسطین کو یہ گائے اس گائے کو شفٹ کیا جا چکا ہے۔ ابو عبیدہ کا خود بیان ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہودیوں نے 5 سرخ گائے فلسطین کو لایا ہے۔ دوستوں 2000 سالوں سے یہ بچڑے ان کو مل نہیں پا رہے تھے، مگر اچانک پھر یہ بچڑے ان کو کیسے مل گئے، یہ بہت بڑی خرافاتی کہانی ہے۔ وہ بچڑے ایسے ہو جو کنوارے ہو، ان سے کسی قسم کا کام نہ لیا گیا ہو، ان پر کوئی بیماری نہ ہو اور یہاں تک کہ ان کے جو بال ہیں پورے سرخ یعنی کہ لال ہو، ایک بھی بال بدن پر کوئی سفید یا کالا قسم کا نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی بال رہا تو وہ بچڑے ان کی قربانی کے لائق بالکل نہیں ہوگے۔ دوستوں گائے کو اتنا اہم اور اتنا مقدس ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم قرآن اور حدیث پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے زمانے میں اور جب نبی بنی اسرائیل کا جب دور تھا تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے جب پہنچے تو ادھر ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ایک بچڑے کو سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا اور پرستش شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ وہ گائے کی نشانی وغیرہ بھی بتائی گئی اور اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کو مقتول کو لگاؤ، مقتول اٹھ کر کھڑے ہو کر خود بتائے گا کہ مجھے کس نے ذبح کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ بتانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود تھا کہ ہم کل قیامت کے دن بھی مردوں کو اس طریقے سے زندہ کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے معاملہ کیا گیا، گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کو جو ہے تو مقتول کے جسم پر لگایا گیا۔ مقتول نے کھڑے ہو کر بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ 2 واقعات قرآن کریم کے اندر ہم کو ملتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا کا کوئی سسٹم یا گائے کو دیوی دیوتا ماننے کا یا مقدس ماننے کا کوئی سسٹم ان کے یہاں پر ہوگا، جیسے آج بھی ہمارے ہندوستان کے یا اور علاقوں میں گائے کی پوجا اور پرستش کا سسٹم ہے یا رسم رواج جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ زور و شوروں پر مانی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جب فرعون کا جو دور ہوگا، گائے کو کوئی مقدس کوئی خدا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو ماننے کا ان کے یہاں پر سسٹم ہوگا۔ تو فرعون کے زمانے میں بھی گائے کو خدا یا کوئی ایسی چیز یا مقدس یا بہت اہم ماننے کا کوئی سسٹم ہوگا ضرور، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے۔ مگر ابھی جو سرخ گائے لائی جا رہی ہے، یہ اس کو اسی چیز سے مانتے ہیں کہ گائے ہمارے لیے بہت مقدس ہے، بچڑے ہمارے لیے بہت مقدس ہے، ہم اس کی وجہ سے کامیاب ہوگے۔ اور ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو خرافاتی کہانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ 100% یقینی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ یہ خرافاتی قوم ہے، من گھڑت باتیں اور من گھڑت قصے کہانیاں لا کر پروپیگنڈا کھڑا کرنا ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو گائے کو لا رہے ہیں، بچڑے کو لا رہے ہیں، اس کو ذبح کریں گے اور اس کے خون کو، اس کے راکھ کو ہیکل سلیمانی کے اندر ڈالیں گے اور اس کی تعمیر کریں گے۔ تیسری مرتبہ جو ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کا مسیح آئے گا اور وہ پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائے گے۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہ ان کا اپنا ماننا ہے۔ لیکن ہم قرآن اور حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان یہودیوں کو اس طرح مارے گے کہ اگر وہ کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گے تو وہ درخت کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو اس کو مار، اس کو پکڑ،
कोई पत्थर के पीछे भी छुपेंगे तो पत्थर कहेगा कि मेरे पीछे कोई यहूदी छुपा है, मगर गरकत का जो दरख्त है वो नहीं बताएगा, वो उनको पना देगा और उसके पीछे वो छुप जाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कही है और बाकायदा मुस्नद अहमद और सही मुस्लिम में हदीस रिवायत की गई है, जिक्र की गई है। मैं आपको बताऊं कि यहूदी जो है गरकत के पेड़ के ऊपर, गरकत के पेड़ की काश्त के ऊपर बहुत ज्यादा जोर शोर से काम कर रहे हैं, उसकी मुहिम चला रहे हैं। यहां तक कि इजराइल के अंदर पूरे रियासत में और पूरे मुल्क में गरकत के पेड़ों को लगाया जा रहा है। हर तरफ गरकत के पेड़ों की काश्त की जा रही है। अमेरिका में गरकत के पेड़ों की काश्त की जा रही है। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट को इजराइल फंड कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है और कह रहा है कि आप अपने यहाँ पर गरकत की काश्त लगाओ, गरकत के दरख्त लगाओ। उसके अलावा कोई टोपी या टी शर्ट वो बनाते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं सेव गरकत। यानी वो गरकत के पेड़ों की मुहिम इतनी जोर शोर से चला रहे हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि हमको बेदर्दी के साथ मारा जाएगा और हमारा जो है तो खात्मा किया जाएगा। इसलिए गरकत का जो पेड़ है वो हमें बचाएगा और वो गरकत के पेड़ों की जो है तो मुहिम चला रहे हैं और उसकी काश्त बहुत ज्यादा जोरों शोरों से कर रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। गायों का जिक्र, उनकी इस कुर्बानियों का जिक्र और उसके बाद हैकल सुलेमानी का जिक्र, ऐसा कुरान और हदीस में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। बहरहाल अगर ये इसको लाएंगे भी तो अप्रैल के अंदर इनका जुबा करने का इसका मकसद है और बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने उसको जुबा किया जाएगा और उसके खून को, गोश्तों को जो है तो हैकल सुलेमानी की तामीर में डाला जाएगा और फिर वहां से वो अपने जो है तो पूरी दुनिया के ऊपर काबिज होकर हुकूमत करेगी। इस तरीके से प्रोपेगेंडा वो लोग खड़ा कर रहे हैं वो अपनी मुहिम में। हमें चाहिए कि हम जो है तो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें और हम भी जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर 100% अमल करें, कुरान की तालीम को पूरी दुनिया में आम करने की कोशिश करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि लोग उनकी खुराफाती कहानी में और उनके झूठे प्रोपेगेंडे में ना फंसे।